بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع اس طرح کے پتلے بنانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان، جس کی آزادی کی جب تحریک چلائی گئی تو قائد اعظم کے بڑے مشہور جملے جو قائد اعظم نے اس وقت ادا کیے کہ جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، جب صرف یہ ایک مطالبہ تھا کہ زمین کا ایک خطہ مسلمانوں کو عطا کیا جائے، اس وقت قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم زمین کا ایک حصہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اس میں اسلامی قوانین کا نفاذ کیا جا سکے اور مسلمان آزادی سے اس میں اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ مگر ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے کی بدقسمتی کہ جو وطن عزیز، جو ملک اسلام کے نام پر بنا ہو، جو ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا ہو، اس میں جگہ جگہ اللہ رسول کے فرامین کی براہ راست خلاف ورزی نظر آتی ہے، اور وہ اعمال نظر آتے ہیں جن سے اللہ رسول نے منع فرمایا اور دیگر کفار دنیا جن میں لگی ہوئی ہے۔ ہم لوگ اللہ رسول کی پیروی چھوڑ کر کفاروں کی پیروی اپناتے نظر آتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بہت بڑی مثال یہی اقبال کا مجسمہ ہے۔ اس بات سے بالکل قطع نظر کہ یہ مجسمہ جو اقبال کا بنایا گیا، یہ صحیح بنایا گیا یا غلط بنایا گیا، یہ کسی کاریگر نے اچھا بنایا یا بہت خراب بنایا، اس کے نقش و نگار اچھے بنائے یا نقش و نگار کی ریڑھ لگا دی۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک اسلامی ریاست میں ایسا کام ہونا بھی چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام تو وہ دین اور وہ مذہب ہے جو ایسے اعمال کو منع کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اہل کتاب میں جب کوئی آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بناتے اور اس میں تصاویر رکھتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بدترین لوگ ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر امتوں میں کفر کی بیماری تصاویروں کو رکھنے کی وجہ سے داخل ہوئی۔ ذرا اندازہ کریں کہ جب صرف ایک تصاویر بنانے کی حدیث میں اتنی سخت مذمت آئی ہے تو جو لوگ پورا مجسمہ بنا دیں اس کی کس قدر مذمت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں نقل اتارتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک، یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ میری شرف تخلیق میں میرا مقابلہ کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے، حدیث پاک میں جس شخص نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے اس بات کا مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں قیامت کے دن روح پھونکے، اور وہ روح پھونکنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا اندازہ کریں ہمارے ناظرین و سامعین کہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تصویر تک بنانے کو بڑی شدت سے منع کریں، اور اب وطن عزیز پاکستان میں جو کہ اسلام کے نام پر بنا، جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس میں مجسمے بنا کے لگایا جائے۔ ذرا دیکھا تو جائے کہ یہ طریقہ کن لوگوں کا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ
کفاروں کا تھا جنہوں نے مکے میں بت رکھ لیے تھے۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ میں ہے، کفاروں کا طریقہ ہے یہ کہ وہ اپنے لوگوں کے مجسمے بنا کے رکھتے ہیں۔ اسلام کا تو ایسا ہرگز طریقہ نہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم چاہیے کہ ایسی چیزوں کو بالکل مسترد کر دیں۔ یہی چیزیں وجہ بنتی ہیں کہ اسلام میں خرافات کو داخل کیا جاتا ہے، اسلام میں بدعقیدگیوں کو داخل کیا جاتا ہے، اسلام میں کافروں کے طریقوں کو داخل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہی میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ اسلام میں تصاویروں کو اس طرح سے بنانے کا، اسی طرح سے مجسموں کو بنانے کا، بتوں کو بنانے کا کوئی تصور نہیں، چاہے کوئی کچھ بھی ہو، اقبال ہو یا قائد اعظم ہو۔ اسلام میں کسی کا بھی مجسمہ، کسی کی بھی تصویر، کسی کا بھی بت بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ غیروں کے طریقے ہیں، یہ کافروں کے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام خرافات اور ان تمام کافروں کے طریقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔